دیکھیے، نفرت کا جواب محبت سے دینا چاہیے، اور نفرت کا جو آج ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، میرا ماننا ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف رکھنے اور کرنے کا حق ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ پچھلے 75 سال جو آزادی کے بعد کے ہمیں میسر ہوئے ہندوستان میں، برادران وطن کے ساتھ ہمیں جس طرح روادارانہ طور پر زندگی گزارنی چاہیے تھی، جس طرح حسن سلوک کا برتاؤ رکھنا چاہیے تھا، میرا ماننا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس میں چوک گئے اور ناکام ہو گئے، اور اب چونکہ ان کے اندر وہ خود اعتمادی کی جب روح پھونکی گئی ہے، تو ان حالات میں جو ہے اس کا رد عمل ہمارے سامنے نفرت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ سدباب کیا ہے؟ سدباب یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، 75 سال گزرے ہیں، 75 لاکھ سال نہیں گزرے ہیں۔ اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، اور ہم اپنے برتاؤ میں حسن سلوک کو جگہ دیں، رواداری کو جگہ دیں، پیار کو جگہ دیں، محبت کو جگہ دیں۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ دیکھیے، دنیا میں جتنے نبی، رسول، پیر، پیغمبر، غوث، ابدال، رشی، منی، سادھو، سنت پیدا ہوئے، سب کی زبان میٹھی تھی، سب کے اخلاق اچھے تھے۔ ہم سب انہی کے ماننے والے ہیں، چاہے غیر مسلم بھائی ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، سب جو ہے اپنے اپنے پیشوا کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور چلتے بھی ہیں، اور چلنا چاہیے بھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو روادارانہ طرز پہ گزاریں، اور اخلاق مندانہ اور نرم خوئی یا نرم گوئی کے ساتھ گزاریں۔ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک نے تو بہت پہلے 1400 سال پہلے اس کا بات کا اعلان کر دیا کہ غیر مسلم بھائیوں کو، یا ان کے دیوتاؤں کو، ان کے خداؤں کو، یا جن سے وہ مدد مانگتے ہیں، یا جن کے سامنے اپنی جبین نیاز رگڑتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو برا نہ کہو، گالی مت دو۔ یہ قرآن پاک نے بہت پہلے اس کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کی تفصیلات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ اگر تم انہیں گالیاں دو گے، اگر انہیں تم گالی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گالی کے الفاظ استعمال کی جائیں، یہ بھی ایک طرح کی گالی ہے کہ کوئی ان کی شان کے فروتر جو ہے کوئی جملہ استعمال کیا جائے، کسر شان، بے عزتی کا کوئی سینٹنس، کوئی جملہ استعمال کیا جائے جو ان کے ماننے والوں کو برا لگے، یہ بھی ایک طرح کی گالی ہے۔ ایسا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا ہے، ہمارے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 108۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اس لیے قرآن پاک میں نے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ گالیاں مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں یا پکارتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا پکارتے ہیں، یا اپنا معبود بنایا ہوا ہے انہوں نے غیر اللہ کو، ان کو گالی مت دو۔ صاف الفاظ ہے، سبا یا سبو کے معنی آتے ہیں عربی میں گالی دینا۔ ولا تسبو، اور گالی مت دو، الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو جو غیروں کو، اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا، اگر تم گالیاں دیتے رہو گے ان لوگوں کو، تو پھر جواب اس گالی کا جواب بھی گالی سے ملے گا تمہیں، یعنی تمہارے خدا کو، الہ برحق کو، ہمارے پروردگار عالم کو، معبود برحق کو وہ گالی دیں گے دشمنی میں، عدوًّا بغیر علم، دشمنی میں گالی دیں گے، اور انجانے میں، بیچارے وہ جانتے نہیں ہیں لیکن انتقامی جذبے سے گالیاں دینا شروع کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اس قدر صداقت کے ساتھ چسپاں ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں، آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور سامعین بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے جو ماحول ہے، آج کے جو حالات ہیں۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام کیا؟ محبت، پیار۔ دیکھیے، آپ کا 5 منٹ کا حسن سلوک
اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ 5 گھنٹے کے لیکچر اور تقریر سے بہتر ہے۔ وہ 5 منٹ جس میں آپ نے حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کیا کسی کے ساتھ بھی، کسی انسان کے ساتھ، کسی بھی مذہب کا ہو۔ میں کہتا ہوں پیار سے رہو، پیار پھیلاؤ، پیار لو، پیار دو، پیار بانٹو، بس یہی پیغام ہے۔ نہیں مثلاً کیا ہے؟ مثلاً یہی ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ غیر مسلم بھائیوں کو اپنے دسترخوان پہ مدعو کیجئے، انہیں بتائیے کہ ہم افطار کیسے کرتے ہیں، ہمارا اپواس کیسا ہوتا ہے، ہمارے روزے کیسے ہوتے ہیں، ہم کس طرح اکرام کرتے ہیں۔ اور ایسا نہ سمجھیں آپ حضرات کہ میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں، الحمدللہ میرا عمل خود ایسا ہی ہے، میرا عمل خود ایسا ہی ہے۔ میرے ہاں سے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں افطار بھیجتے ہیں ہم، پکا ہوا نہیں، بغیر پکی ہوئی چیزیں، فروٹ ہے، میکرونی ہے، سویاں ہے، اور کھجوریں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بھیجتے ہیں۔ تو دیکھیے جب تک آپ آپس میں لین دین نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اچھے برے میں شریک نہیں ہوں گے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کریں گے، اور دوسروں کے غم میں ہم شریک نہیں ہوں گے، تو رواداری اور بھائی چارگی نہیں بڑھتی۔ میں ابھی اپنے گاؤں میں نوجوانوں سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ اس رمضان میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے تمام غیر مسلم ہندو بھائیوں کو ایک دسترخوان پہ جمع کرو افطار میں، ابھی کہہ کے آیا ہوں۔